مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل علیہ السلام له 600 جناح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مطلب میں تفسیر میں یہ باب قائم کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی تھی، اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی زیارت کی تھی اسرا کی رات یا نہیں کی تھی؟ اس سلسلے میں یہ باب لے کر آئے ہیں یہاں پہ، اور پہلی روایت لائے کہ شیبانی کہتے ہیں میں نے زر ابن حبیش سے پوچھا رحمہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول فکان قاب قوسین او ادنا کے بارے میں، تو زر ابن حبیش نے فرمایا کہ مجھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے 600 پر۔ اب یہاں تھوڑی سی بات پہلے سمجھ لیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی پاک کو رؤیت اور زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی پاک نے کیا کہ نہیں کیا؟ اس سلسلے میں 4 اقوال ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں۔ پہلا قول حضرت انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور یہ حضرات فرماتے ہیں، اور حسن بصری اور ابن زبیر اور عبداللہ بن عباس کے شاگردوں کا بھی، کعب احبار، زہری، معمر اور دیگر حضرات کا یہ موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تھا، اور رأیت ربی عز و جل کی روایت مسند احمد میں موجود ہے، اور امام احمد حنبل بھی رویت باری تعالیٰ کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی۔ یہ حضرات سورہ نجم کی آیت علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واوحى الى ربه الى عبده ما اوحى، اور ولقد رأى نظرة اخرى، ان سب کی ضمیروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے خود علم دیا۔ علمہ شدید القوا، شدید القوا سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، اور وَلَقَدْ رَآهُ دیکھا نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کو نظرۃ اخری، دوسری مرتبہ۔ اور صاحب تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اسی قول کو ترجیح دے کے اسی کو اختیار فرمایا ہے، اور بہت سے حضرات کا موقف یہی ہے۔ دوسرا قول عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی، اور وہ ان آیات کی تمام ضمائر کو لوٹاتے ہیں جبریل کی طرف، جیسے کہ ابھی پہلی روایت میں آپ نے دیکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل کو دیکھا تھا۔ اور
علامہ قرطبی، امام راضی، ابو حیان اندلسی، حافظ ابن کثیر وغیرہ حضرات نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اسی کو اختیار کیا اپنے اپنی کتابوں میں۔ اور مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ امام نووی نے بھی، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ چوتھا قول توقف کا ہے کہ توقف کیا جائے۔ اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، اور عقائد میں اخبار احاد پر بنیاد نہیں رکھی جاتی مسائل کی۔ عقائد کا ثبوت تواتر سے ہوتا ہے، اور تواتر یہاں مفقود ہے، لہذا ثبوت یا عدم ثبوت سے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس مسئلے میں اس کا عقیدہ بنانے نہ بنانے کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لہذا احتیاط یہی ہے کہ توقف کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے حضرات کا یہ موقف ہے کہ توقف ہی بہتر ہے۔ استاد صاحب یہ قول ثالث ہے؟ ہاں جی، قول ثالث کریں۔ چوتھا قول ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں نا جن میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے، ان میں رؤیت جبریل اور رؤیت باری تعالیٰ دونوں کا احتمال ہے، جیسے کہ عموم ہے۔ تو جب عموم ہے اور رؤیت باری تعالیٰ کو بھی یہ عموم شامل داخل ہے، تو اور عقلاً نقلاً رؤیت ممکن بھی ہے، لہٰذا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قول ثالث رابع بھی آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو رابع نہ بنائیں اور پہلے قول کا حصہ بنانا تو 3 ہی قول بنائیں، آپ 4 نہ بنائیں۔ تو بنیادی طور پہ 3 ہی قول ہیں، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوئی ہے، زیارت ہوئی ہے، دوسرا ہے کہ نہیں ہوئی، اور تیسرا ہے کہ توقف۔ اب یہاں پہ زر ابن حبیش کہتے ہیں کانا قاب قوسین او ادنا۔ قاب قوسین کیا ہے؟ تو زمانہ جاہلیت میں جب 2 آدمی کوئی عہد و پیمان کرتے تھے تو دونوں اپنی اپنی کمانوں کو لے کر انہیں ان کے کناروں کو اکٹھا کرتے تھے، یعنی جیسے چلو ہوتا ہے نا، اس طرح انہیں اکٹھا کرتے تھے، اور پھر ایک معاہدہ کرتے تھے۔ اور یہ کمال اتفاق کا اظہار سمجھا جاتا تھا کہ اب ان کمانوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف نہیں ہوگا، کیونکہ جب ان کے کنارے ملائے جائیں گے تو کمان کا رخ اپنی طرف ہوگا۔
تو قاب اس فاصلے کو کہتے ہیں جو دو کمانوں کے کنارے ملانے کے بعد درمیان میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، بس ہو گیا وہ انتہائی قریب. اتنا قوسین کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گئے. تو باقی میں نے عرض کیا کہ علماء میں اختلاف ہوا اس بات میں کہ زیارت کی اللہ تعالیٰ کی یا نہیں کی. تو بعد رات نے ان اقوال میں محاکمہ تطبیق پیدا کرنے کے لیے ایک محاکمہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی. ابھی آگے روایت آ رہی ہیں. حضرت عائشہ کہنا چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محضہ کا دیدار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے انوارات کی رویت کا انکار وہ نہیں کر رہی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تجلیات کے دیدار کا قول کر رہے ہیں، اور ذات محضہ کے دیدار کا دعویٰ ہی نہیں کر رہے. تو گویا دونوں کا دعویٰ الگ الگ چیزوں کا ہے، موضوع ایک نہیں ہے. جب موضوع ایک نہیں ہے تو تناقض نہیں ہے، منافات اور تضاد نہیں ہے. اور آگے اب روایات آ رہی ہیں، میں بتاتا ہوں کہ جی عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہی ہیں. باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، لیکن نبی پاک نے تو عالم بالا میں کیا نا دیدار. اور عالم بالا میں زیارت پہ تو پوری امت کے اتفاق ہے سوائے معتزلہ کے. امت کے اتفاق ہے کہ وہاں زیارت ہوگی اہل ایمان کو. نبی پاک نے وہاں زیارت کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے یہ عظیم الشان سفر کروایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ظاہر ہے اتنا بڑا سفر کروا کے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت اپنے دیدار کی، جو جنت میں اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمانی ہے، نبی پاک کو نہ عطا فرمائی ہو تو یہ بات بظاہر عقل کے بھی منافی ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اتنا عظیم سفر کروا کے تو زیارت تو کروائی ہوگی، اور اس پہ دلائل بھی موجود ہیں. اور سورہ نجم میں ما زاغ البصر وما طغى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیدار الہی سے ادھر ادھر بھی نہ ہوئی، وما طغى، اور آگے بھی نہ گئی، آگے بھی تجاوز نہ کیا اس نے، بلکہ ٹھیک اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ. بہرحال راجہ یہی ہے ہمارے ہاں بھی کہ زیارت ہوئی ہے. ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا حفص بن غیاث عن الشیبانی عن
زیر عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کذب الفؤاد ما رہا قال رآ جبرائیل علیہ لہ 600 جناح، رآ جبریل علیہ السلام لہ 600 جناح، نبی پاک نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ هذا هو المرام وبهذا القدر نكتفي اليوم، ولله الحمد والآخرة، جزاكم الله خير۔